الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی صاحب توجہ میری طرف ہو۔ آج کی ہماری گفتگو شکیات طہارت، ویسے عام طور پر تو ہم کیا کہتے ہیں شکیات نماز، ٹھیک، لیکن آج کی ہماری گفتگو جو کیا ہے طہارت کے شک کے بارے میں ہے۔ فرماتے ہیں کہ طہارت میں شک کس قسم کا ہو سکتا ہے؟ ایک شک وسط طہارت میں ہو سکتا ہے، ایک شک طہارت کے بعد ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک شک یہ ہے کہ وہ عمل جس میں طہارت شرط تھی آپ نے وہ عمل بھی کر لیا، اس کے بعد طہارت میں شک۔ مثلا آپ ابھی وضو میں سیدھا ہاتھ دھو رہے تھے، آپ کو شک ہوا کہ میں نے چہرہ دھویا ہے کہ نہیں دھویا، یہ شک ہو سکتا ہے نا؟ یا آپ نے سر پر ہاتھ رکھا مسح کے لیے، آپ کو شک ہو رہا ہے کہ میں نے پتہ نہیں الٹا ہاتھ دھویا کہ نہیں دھویا۔ اب عام ہمارے لوگ تو کہیں گے یوں کر کے دیکھ لو، دھلا ہوا ہے تو دھلا ہوا ہے، نہیں تو نہیں۔ بہرحال کہیں مثلا موسم ایسے ہے کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں کیا کریں گے؟ دوسرا شک یہ ہے کہ وضو کر کے آپ مصلی پہ کھڑے ہو گئے، اب شک ہو رہا ہے آپ کو کہ پتہ نہیں میں نے چہرہ دھویا تھا کہ نہیں دھویا تھا، یعنی ابھی وضو سے آپ فارغ ہیں، فارغ ہونے کے بعد شک ہوتا ہے۔ تیسرا شک یہ ہوتا ہے کہ آپ نے نماز بھی پڑھ لی، نسیم صاحب آپ شک کرتے ہیں کہ میں نے یہ نماز باوضو پڑھی تھی یا بغیر وضو پڑھی تھی، تو یہ اس طریقے سے تین شک ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ان کے احکام بھی تھوڑے سے آپ کو بتا دوں، مزید عبارت میں ہم پڑھیں گے۔ اچھا، اب وہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو شک جو ہے کہ بیچ میں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر تو آپ کیا کریں گے جناب، اس کام کو وہیں سے شروع کریں گے جہاں سے آپ کے شک دور ہو، ٹھیک۔ اور اگر وضو کے بعد آپ کو یہ تو یقین ہے کہ میں نے وضو کیا تھا لیکن اس کے کسی جزء میں شک ہے تو اس کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے، ٹھیک۔ مثلا وضو کے بعد میں نے نیت کی تھی یا نہیں، ٹھیک ہے، میں نے چہرہ دھویا تھا یا نہیں، یہ شک ہے بعد المحل، ٹھیک ہے، تو اس کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ البتہ نماز کے بعد والا شک عبارت میں دیکھتے ہیں کہ عبارت کیا کہتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَشَاكُّ فِيهِ، بھائی کتاب کھل گئی؟ وہ شخص جو شک کرتا ہے وضو میں، بھائی وضو میں شک کرتا ہے اس کا کیا مطلب؟ فی اثنائہ، یعنی وضو کے درمیان میں، یعنی وضو سے ابھی فارغ نہیں ہوا تھا، یستأنف، وہ جو کر چکا وہ ختم، یستأنف، خان کا حساب گڑبڑ ہو گیا، خان پھر سے جو ہے کیا ہے وہ وضو کرے گا۔ والمراد بشک فیہ، فرماتے ہیں شک سے مراد آپ کی کیا ہے؟ آپ جو کر رہے ہیں نا وضو کیا میں نے، شک کیا میں نے وضو میں، نفس ہی خود وضو میں شک کیا، فی الاثناء اس کے بیچ میں، اس کا مطلب الشک فی نیت ہی، یعنی آپ کو نیت وضو کا، آپ کو نیت وضو میں شک ہو رہا ہے کہ آیا میں نے وضو کی نیت کی تھی یا وضو کی نیت نہیں کی تھی۔ لِأَنَّهُ اِذَا شَكَّ فِيهَا، فیہا کی ضمیر کہاں جائے گی؟ نیت کی طرف، اس لیے کہ جب شخص شک کرتا ہے نیت میں، فَالْأَصْلُ عَدَمُهَا، تو ہم علم اصول کی طرف جائیں گے عاشق صاحب، ٹھیک ہے۔ اصل یہ ہے کہ آپ نے نیت نہیں کی، خوب جب نیت نہیں کی تو بغیر نیت کے یہ ہاتھ منہ دھونا یہ کسی کام کا ہے یا نہیں عاشق؟ کسی کام کا نہیں ہے۔ وَمَعَ ذَلِكَ، ذالک کا اشارہ جائے گا عدم نیت کی طرف، وَمَعَ ذَلِكَ، جب آپ نے عدم نیت کی جو ہے کیا ہے اصل جاری کی، لا یعتد، پھر پرواہ نہیں کی جائے گی، اہمیت نہیں دی جائے گی، کس کو؟ بما وقع من الافعال بدون نیہ، وہ افعال وضو جو انجام آپ دے چکے ہیں بغیر نیت کے، آپ چہرہ تو دھو چکے ہیں بھائی میرے، دونوں ہاتھ بھی دھو چکے ہیں، لیکن آپ کو شک ہے اصل نیت میں،
تو بغیر نیت کے یہ منہ دھونا کسی کام کا نہیں ہے، بغیر نیت یہ ہاتھ دھونا کسی کام کے نہیں ہے۔ وہ بہذا کہتے ہیں یہ جو ہم نے شک کی توجیہ نکالی کہ شک ہمیں اصل نیت میں ہوتا ہے، خود اور کسی فعل میں نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ صدق شک کو صدق کرتا ہے شک فی وضو میں، فی اثناء الوضو، وضو کے درمیان۔ بھائی میرے، شک تو آپ کو درمیان وضو میں ہوا نا، اگرچہ ہے نیت کے بارے میں، لیکن شک درمیان وضو میں ہوا تو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وضو کرتے وقت مجھے شک ہو گیا۔ وخوف اما شک فی انہ هل یتوضا وهل یشرب فی عملہ، اچھا اس قسم کا شک ہو سکتا ہے آگا مشاہد کہ کیا یہ شخص وضو کر رہا ہے یا نہیں، یا یہ شک ہو سکتا ہے کہ اس نے وضو کو شروع کیا یا نہیں۔ ایسا تو شک بظاہر نہیں ہوگا نا، جب آپ چہرہ دھو رہے ہیں، چہرے پہ ہاتھ پھیر رہے، بھائی یہ کوئی پاگل ہو جائے یا نسیان کا مریض ہو جائے تو وہ یہ شک ممکن ہے کرے، لیکن نارمل حالات میں جب آپ وضو میں مصروف ہیں تو وضو میں شک نہیں کریں گے۔ وضو میں شک کرنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ نیت کے بارے میں آپ کو کیا ہوا ہے، شک ہوا ہے۔ فلا یتصور تحقق شک فی الاثناء، تو اس قسم کا شک جو ہے، کون سا شک کہ میں نے آیا وضو کی ابتدا کی ہے یا نہیں، آیا میں جو ہے کیا ہے وضو کر رہا ہوں یا نہیں، یہ شک نہیں ہوگا۔ وقد ذکر المصنف فی مختصرہ، مصنف صاحب نے اپنے دو مختصر کتابوں میں جو ہے کیا ہے ذکر کیا ہے، کیا الشک فی نیت، الشک کو میں نے منصوب پڑھا عاشق، کیوں؟ ذکر کا مفعول ہے، فی نیت فی اثناء الوضو، وہاں پر عبارت اچھی لکھی ہے۔ دیکھیں یہ لمحہ کی عبارت جو ہے نا ذرا پریشان کرنے والی ہے کہ اگر کوئی شخص وضو کے درمیان شک کرے، وہاں پر یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص شک کرے نیت میں لیکن وضو کے دوران، تو یہ الفاظ آسان ہے، اس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے۔ وَأَنَّهُ يَسْتَأْنِفُ، اور اپنی دو مختصر کتاب کون سی؟ دروس بیان یا بیان اور ذکرہ، کون سی؟ چلیں برحال اب گوشت کا دیکھیں کتنا اثر ہوتا ہے، کل آپ سے میں پوچھوں گا۔ وَلَمْ يَعْتَبِرْ بِالشَّكِّ فِي الْوُضُوءِ إِلَّا هُنَا، مصنف صاحب نے کہیں بھی شک کو بیان نہیں کیا، ویسے تو یعتبر کا بے معنی معتبر نہیں سمجھا، ٹھیک ہے، یعنی کیا؟ اور کسی کتابوں میں مشاہد مصنف نے یہ لفظ نہیں کہا کہ اگر وضو میں شک کرے، الا ہونا، فقط لمحہ میں یہ بات لکھی ہے کہ اگر وضو میں شک کرے۔ وَالشَّاكُّ فِيهِ بِالْمَعْنَى الْمَذْكُورِ، اگر کوئی شخص شک کرتا ہے وضو میں، فیہ کی ضمیر کہاں جائے گی بھائی؟ وضو میں، بالمعنی المذکور، اور شک سے مراد کیا ہے؟ وہی شک جس کا ذکر کیا گیا، وہ کیا تھا؟ نیت کا شک۔ مشاہد بالمعنی المذکور کا مطلب کیا ہے؟ نیت وضو میں شک کرے، لیکن کب؟ بعدہ اے بعد الفراغ، یعنی وضو کر کے فارغ ہو گیا، اب شک کرتا ہے کہ میں نے نیت کی تھی یا نہیں، لا یلتفت، تو وہ اپنے شک کی طرف متوجہ نہیں ہوگا، کیوں؟ کما لو شک فی غیر نیت من الافعال، جیسے نیت کے علاوہ دوسرے افعال میں شک کرتا ہے تو بھی اس کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا۔ عاشق مسح کر لیا، اب شک کرتا ہے نسیم صاحب میں نے چہرہ دھویا یا نہیں، اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ شک ہو، اگر یقین ہو تو یقین کے احکام الگ ہیں، ہماری گفتگو کس میں؟ شک میں۔ شک کا مطلب یہ 50% یہ ہے کہ میں نے دھویا ہے، 50% یہ ہے کہ میں نے نہیں دھویا۔ وَالشَّاكُّ فِي الْبَعْضِ، اچھا کوئی شخص فل وضو میں شک نہیں کرتا بلکہ نسیم وضو کے کسی حصے میں شک کرتا ہے، مثلا بازو دھو رہا تھا، شک کرتا ہے کہ میں نے چہرہ دھویا یا نہیں، یاتی بہی، تو یہ شخص اس مشکوک کو انجام دے گا، اے بذالک المشکوک فیہ، یعنی اسی کام کو انجام دے گا جس میں اس کو شک ہے۔ بھائی میرے، ہم آخر میں کون سا بازو دھوتے ہیں مشاہد؟ اب الٹا بازو دھوتے ہیں، اب الٹے بازو کو دھوتے وقت ہمیں شک ہوا کہ میں نے چہرہ دھویا یا نہیں دھویا، تو اب کیا کرے گا؟ چہرہ دھوئے گا۔ جب چہرہ دھوئے گا تو پھر آٹومیٹک سیدھا ہاتھ بھی دھوئے گا، اب الٹا ہاتھ نہیں دھو سکتا، کیونکہ اس طریقے سے کام کرے گا کہ ہماری ترتیب میں کوئی بگاڑ نہ آئے۔ اذا وقع شک علی حال الوضو،
البتہ یہ بعض والا شک اس وقت جب وضو کے درمیان ہو، بحیث لم یکن فرغ منہ، اس طریقے سے کہ یہ شخص ابھی وضو سے فارغ نہیں ہوا تھا۔ وَإِنْ كَانَ قَدْ تَجَاوَزَ ذَلِكَ الْبَعْضَ، اگرچہ یہ بندہ اس حصے سے تجاوز کر چکا ہے، بھائی شک چہرے میں ہو رہا ہے، ابھی یہ الٹا ہاتھ دھو رہا ہے، إِلَّا مَعَ الْجَفَافِ لِلْأَعْضَاءِ السَّابِقَةِ عَلَيْهِ، مگر یہ کہ خشک ہو جائیں وہ اعضاء جو اس مشکوک سے پہلے ہیں، فَيُعِيدُ تو پھر تو یہ وضو جو کیا ہے دوبارہ کرے گا، کیوں؟ لِفَوَاتِ الْمُوَالَاتِ، اس لیے کہ موالات جو ہے کیا وہ ختم ہو گئے۔ اب توجہ، یہ الٹا ہاتھ دھو رہا تھا، اس کو شک ہوا کہ میں نے سیدھا ہاتھ دھویا ہے یا نہیں، تو قانون یہ ہے کہ یہ سیدھا ہاتھ دھوئے گا پھر الٹا ہاتھ، لیکن اگر سیدھے ہاتھ سے پہلے چہرہ خشک ہو گیا تو پھر موالات ٹوٹ گئی، نتیجے میں وضو پھر سے اس کو کرنا پڑے گا۔ وَلَوْ شَكَّ فِي بَعْضِ الْوُضُوءِ، بعض ہی کی ضمیر کہاں جائے گی؟ وضو کی طرف۔ اگر یہ شک کرتا ہے وضو کے بعد حصے میں، بعد انتقال ہی عنہ وفراغ ہی منہ، جب یہ شخص اس بعد سے منتقل بھی ہو گیا اور وضو سے بھی فارغ ہو گیا، یعنی شک کیا تھا الٹے ہاتھ کے دھونے میں، الٹے ہاتھ سے گزر گیا اور وضو بھی کر لیا، لا یلتفت، تو یہ پھر اس شک پر جو ہے کیا ہے کوئی توجہ نہیں دے گا۔ والحکم منصوص، متفق نہیں پڑھنا، متفق علیہ، بھائی یہ حکم جو ہے کیا ہے منصوص ہے، یعنی نص بھی اس کے بارے میں آئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کیا متفق، یعنی اتفاق کیا گیا ہے علیہ اس حکم پر۔ جناب نسیم روایت بھی یہی کہتے ہیں کہ اس کی توجہ نہیں کرے گا، اور فتاوی بھی یہی کہتے ہیں کہ اس شک کی کوئی توجہ نہیں کرے گا۔ وَالشَّاكُ فِي الطَّهَارَةِ، اب آگے چلتے ہیں جناب، اگر کوئی شخص شک کرتا ہے خود طہارت میں، مَعَ تَيَقُّنِ الْحَدَثِ، مشاہد آپ کو یقین ہے کہ میں واش روم تو گیا تھا صبح کے بعد، ٹھیک، لیکن شک ہے پھر میں نے اس کے بعد وضو کیا تھا یا نہیں کیا تھا، محدثن، تو یہ شخص اپنے اوپر کون سا حکم لگائے گا؟ حدث کا حکم لگائے گا۔ کیوں؟ لِأَصَالَةِ عَدَمِ طَہَارَةِ، بھائی جب شک ہو تو اصل یہی ہے کہ ہم وہاں پر کیا کہیں گے؟ عدم طہارت ہے، یعنی میں نے طہارت نہیں کی ہے۔ وَالشَّاكُ فِي الْحَدَثِ، دوسری صورت عاشق ایسا ہے کہ آپ کو یقین ہے میں نے وضو تو کیا تھا، وضو کے بعد آیا میں محدث ہوا یا محدث نہیں ہوا، تیقن طہارہ، جبکہ طہارت کا نفی مجھے کیا ہے؟ یقین ہے، متطہر، یہ شخص خود کو کیا سمجھے گا؟ با طہارت، کیوں؟ اخذن بالمتیقن، یہ شخص یقینی حالت کو لے گا۔ بھائی پہلی صورت میں یقین تھا حدث کا، شک تھا طہارت کا، تو یہ یقین والی صورت کو لے گا۔ دوسری صورت میں یقین تھا طہارت کا اور شک تھا کس کا؟ حدث کا، تو اس میں طہارت والی صورت کو لے گا۔ وَالشَّاكُ فِيهِمَا، بھائی خدا کرے کہ شک کی بیماری بھی کسی کو نہ ہو۔ اب آپ کو شک ہو رہا ہے دونوں میں، پتہ نہیں میں محدث ہوں یا پتہ نہیں میں با طہارت ہوں، یعنی کیا مطلب؟ یہ بھی یقین ہے کہ میں نے طہارت بھی کی، یہ بھی یقین ہے کہ میں محدث بھی ہوا، لیکن آیا پہلے طہارت کی بعد میں محدث ہوا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ محدث ہے، یا پہلے حدث سرزد ہوا بعد میں طہارت کی تو اب کیا ہوگا؟ ہاں اب توجہ ہی پتہ نہیں کہاں ہے، میرے سامنے آپ کا ماشاءاللہ جسامت تو موجود ہے، ذہن پتہ نہیں کہاں ہے۔ بھائی اگر پہلے طہارت کی اور بعد میں محدث ہے تو یہ کیا سمجھے گا؟ ہاں محدث سمجھے گا، اور اگر پہلے محدث تھا اور بعد میں طہارت کی تو اب کیا سمجھے گا؟ طہارت۔ لیکن اب اس بندے کو پہلے اور بعد یاد نہیں ہے، یہ یاد ہے کہ دونوں کام میں نے کیے ہیں، وضو بھی کیا ہے، واش روم بھی گیا ہوں، لیکن یہ یاد نہیں ہے کہ پہلے کون سا تھا، اب کیا کرے گا؟ وَالشَّاكُ فِيهِمَا، وہ شخص جو شک کرتا ہے مشاہد ان دونوں میں، اے فی المتأخر منہما، یعنی شک کرتا ہے کہ ان دونوں میں سے بعد میں کون سا واقع ہوا،
مع تیقن وقوعہما، جبکہ اس کو یقین ہے کہ دونوں میں نے انجام دیے ہیں، محدثون، تو یہ شخص اپنے آپ کو کیا سمجھے گا جناب نسیم صاحب؟ محدث سمجھے گا۔ کیوں؟ لتکافؤ الاحتمالین، اس لیے کہ دونوں احتمال برابر ہیں۔ بھائی احتمال طہارت بھی ہے، احتمال حدث بھی، تو یہ دونوں احتمال گویا کہ ختم۔ انسان کی نارمل حالت کیا ہے کہ وہ پاک ہونا چاہیے، محدث ہونا چاہیے، نتیجے میں یہ اپنے آپ کو کیا سمجھے گا؟ محدث سمجھے گا۔ البتہ ان لم یستفد من الاتحاد والتعاقب حکما آخر، اگر استفادہ نہ ہو اتحاد سے اور تعاقب سے کوئی دوسرا حکم، تو یہ محدث سمجھے گا۔ بھائی کیا مطلب؟ توجہ، اتحاد یعنی ایک ایک مرتبہ ہونا، تعاقب یعنی ایک دوسرے کے پیچھے ہونا۔ اگر یہ سمجھتا ہے کہ میں نے طہارت کے پیچھے پھر طہارت کی تھی، پھر تو یقیناً یہ کیا سمجھے گا خود کو؟ باطہارت۔ حدث کے پیچھے میں نے حدث سمجھا تھا، کیا تھا، پھر خود کو کیا سمجھے گا؟ محدث۔ اگر اس قسم کی صورتحال پیدا نہ ہو تو یہ خود کو کیا سمجھے گا؟ محدث۔ البتہ اگر کوئی قرائن وغیرہ اسے بتا رہے گا محدث ہے یا آپ باطہارت ہے، پھر وہ یہ ان قرائن کے مطابق چلے گا۔ ھذا هو الاقوى والمشہور، یہی حکم کون سا کہ خود کو محدث سمجھے گا، اقوا بھی ہے اور مشہور بھی ہے۔ ولا فرق، کوئی فرق نہیں، بین ان یعلم حالہ قبلہما بطہارت و بالحدث، کہ یہ بندہ اپنی حالت کو ان دو سے پہلے طہارت کی سمجھے یا محدث کی۔ بھائی فجر کی نماز تو آپ نے پڑھی تھی، آپ کو یقین تھا کہ میں نے کیا کیا تھا؟ وضو کر کے نماز پڑھی تھی، لیکن آپ کو یقین ہے کہ فجر کی نماز کے بعد میں نے دونوں کام کیے ہیں، فجر کی نماز کے بعد، تو اب یہ دونوں کام سے پہلے والی طہارت آپ کے کسی کام کی نہیں۔ یا آپ کو یقین ہے کہ آج تو میری نماز فجر قضا ہو گئی تھی، نتیجے میں میں نے طہارت نہیں کی تھی، تو بھائی یہ جس حدث اور جس طہارت میں شک ہو رہا ہے، ان سے پہلے آپ باطہارت ہوں تو بھی ہمارے کسی کام کا نہیں ہے، آپ بے طہارت ہوں تو بھی ہمارے کسی کام کا نہیں ہے۔ ولا فرق، کوئی فرق نہیں ہے، بین ان یعلم حالت حالہ، یہ شخص اپنی حالت کو سمجھتا ہے، قبلہما کی ضمیر کہاں جائے گی نسیم؟ اس حدث اور طہارت کی طرح۔ اس حدث اور طہارت جس میں شک ہو رہا ہے، اس سے پہلے یہ باطہارت تھا، اور بالحدث یہ محدث تھا، اور یہ شک، یقین ہو یا شک ہو اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وربما قیل، میرے خیال میں یہاں سے چھوڑیں، تھوڑا پیچیدہ ہے، انشاءاللہ کل اس کو پڑھیں گے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ۔